فصل لربك وانحر وقال الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا الہی گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پر اثر کرے، بشارت خواب میں پا کے اٹھ ہمت کا ساماں کر، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پیے خوشنودیے مولا اسی بیٹے کو قرباں کر، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی و تبر لے کر، پیے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان بہکایا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان بہکایا، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، پدر بولا کہ بیٹے آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت عشرہ ذوالحجہ کے یہ بابرکت لمحات بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور دنیا کے ہر خطے سے فرزندان توحید کعبہ کی چھاؤں میں اکٹھے ہیں اور مختلف عبادات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ کا فضل و احسان ہوا کہ اس ذات نے ہمیں بھی عشرہ ذوالحجہ کے
اس عظیم جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کی اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ باتیں ذکر ہوئی کہ اس عشرے کے کیا فضائل ہیں، اور جب عشرہ ذوالحجہ کا چاند دیکھا جائے تو اس کے بعد ہماری طرف کون کون سے حکم متوجہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر ہو چکی کہ اس عشرے میں پہلی بات یہ تھی کہ روزہ رکھنا یہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور رات کو عبادت کرنا لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ دوسری بات یہ ذکر ہوئی کہ جن احباب نے قربانی کرنی ہے، ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، یعنی اہل اللہ کے ساتھ، حاجی حضرات کے ساتھ اپنی مشابہت اختیار کریں۔ اور اس کے بعد یہ بات ذکر ہوئی کہ اس عشرے میں خوب اہتمام کے ساتھ عبادت کی جائے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے اللہ کو اس عشرے میں کی ہوئی عبادت باقی سال کے ایام میں کی ہوئی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ اور تیسری بات جو آج ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسی عشرے میں ایک دن جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ، جس میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفات کیا جاتا ہے، تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال کے آئندہ صغائر معاف فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی یوم عرفہ کے بڑے دن جو ہے فضائل ہیں۔ عرفہ کا دن جو ہے وہ غالباً اتوار کے دن آتا ہے، تو جس کو استطاعت ہو وہ کوشش کرے اس دن روزہ رکھنے کی۔ اس دن روزہ رکھنا یہ مسنون و مستحب ہے، یعنی اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ گنہگار نہیں، لیکن رکھ سکتا ہے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ کوشش کرے، یعنی اتوار کے دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، جس دن حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے اس عشرے میں تکبیر تشریق ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، انہیں جو ہے تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ اور اس کا وقت کب ہے تو فرمایا اس کا وقت 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد 1 دفعہ فرض نماز کے بعد مردوں اور عورتوں کے لیے پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ تکبیر تشریق قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہاں اہل علم فرماتے ہیں ایام معدودات سے مراد یہی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک یہ ایام جو ہے اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں کہ تکبیر تشریق، اور حدیث شریف سے بھی یہ ثابت ہے۔ تو گویا کہ قرآن و سنت سے جب یہ واضح ہے اور ثابت ہے، اللہ کے نبی نے بھی اس بات کی ترغیب دی، تو اہل علم نے اس پہ یہ بات واضح کی کہ ہر مسلمان کے لیے 9 ذی الحجہ
ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کے عصر تک فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا اس کے لیے واجب ہے۔ 9 ذوالحجہ کب شروع ہوتی ہے تو فرمایا اتوار کی فجر، یعنی اتوار والے دن فجر کی نماز سے یہ تکبیر شروع کرنی ہے، اور غالباً جمعرات والے دن عصر تک یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ مرد تو مسجد میں آ جاتے ہیں، اور اگر بھول بھی گئے تو انہیں مسجد میں آنے کی وجہ سے یہ تکبیر یاد ہو جاتی ہے اور وہ نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں عورتوں کو پہلے تو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر کسی کے علم میں ہے بھی تو وہ بھی اس میں کوتاہی کر دیتی ہے یا بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے اہل علم نے فرمایا کہ مردوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں، یہ بات سمجھائیں، یا گھر کے اندر کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر لگا دیں ان ایام میں جہاں گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، جس کمرے میں یا برآمدے میں جہاں عام طور پر وہ نماز پڑھتی ہیں، تو سامنے یہ تکبیر تشریق لکھ کر اگر لگا دی جائے تو ان کو یاد دہانی رہے گی اور آسانی سے یہ پڑھ سکیں گی اور واجب میں کوتاہی سے بچ جائے گی۔ کیونکہ ہمارے گھروں کا ماحول اس طرح دینی ماحول نہیں ہے، تو اب اکثر عورتیں پڑھتی ہی نہیں، اور جو پڑھتی ہیں وہ بھی کبھی پڑھ لیا کبھی بھول لیا۔ تو یہ واجب حکم ہے، کوئی جو ہے مستحب نہیں کہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہ پڑھ لیا گناہ نہیں۔ تو یہ واجب ہے، لازمی اور ضروری ہے اس کا پڑھنا۔ تو لہٰذا یہ مردوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی بیوی بچوں بچیوں وغیرہ جو بالغ ہیں ان کو بھی اس بات کی ترغیب دیں، تاکہ اس عظیم جو ہے عمل سے وہ محروم بھی نہ ہو، اور اس واجب کی واجب میں کوتاہی کر کے وہ گناہ گار بھی نہ ہو۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد فوراً ایک دفعہ بآواز بلند مردوں کے لیے اور درمیانی آواز میں عورتوں کے لیے یہ تکبیر پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اس کی فرضیت کا وقت سلام پھیرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھیرا تو فوراً اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ درمیان میں اگر اس نے باتیں کر لی یا اٹھ کر چلا گیا تو اس وقت اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اس کی کوتاہی کی وجہ سے اب جو ہے فرمایا یہ گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا سلام پھیرنے کے فوراً ساتھ ہی یہ تکبیر کہنا فرض ہے۔ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا سلام پھیرنے کے ساتھ تو فرمایا پھر بھی وہ وضو کے لیے نہ جائے، پہلے اپنی یہ تکبیر پڑھے اور پھر جائے۔ اپنی جگہ سے اٹھ گیا یا باتیں کر لی تو گویا کہ اس نے اس کی فرضیت کا جو وقت تھا، وجوب کا جو وقت تھا تکبیر تشریق کا، وہ اس سے نکل گیا۔ لہٰذا چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا انفرادی طور پر اکیلا فرض نماز پڑھ رہا ہے، تو فرمایا سلام پھیرنے کے فوراً ساتھ ہی ایک دفعہ بآواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح اس تکبیر تشریق کا پس منظر اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، یعنی ان پہ پہلے آگ میں ڈالے جانے کا امتحان، پھر اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کو بیابان میں مکہ کی وہ ویران جگہوں میں چھوڑ جانے کا آزمائش اور امتحان، تو اس کے بعد تیسرا بڑا امتحان یہ ہوا کہ
کہ خواب کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنے اس پیارے اکلوتے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ روایت کے اندر آتا ہے غالباً اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا۔ چونکہ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، براہ راست بھی اللہ بتا سکتے تھے، حکم دے سکتے تھے، لیکن خواب کے ذریعے حکم دینا اس میں بڑا امتحان تھا، آزمائش تھی۔ جیسے ہمارے اللہ کیا کوئی حکم آ جائے تو لیکن ہم کہتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو، ایسا ہو جائے، اس میں کیا حکمت ہے؟ خیر یہ خواب ہی ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ذرا بھی ٹال مٹول نہ کی، فوراً اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے ذبح کرنے کے لیے چلے گئے۔ تفصیل تو پہلے ذکر ہو چکی ہے، مختصر یہ تکبیر تشریق کا پس منظر کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو وہاں مکہ کے کسی مقام پر جہاں ذبح کرنا تھا، فرمایا وہاں لے جا کر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا اور آنکھوں پہ پٹی خود انہوں نے باندھ دی تاکہ شفقت پدری کی وجہ سے اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، پورے زور سے چھری چلا رہے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا خلیل تو وفا کے اندر اس مقام تک پہنچ گیا کہ اپنے پیارے بیٹے کو بھی میری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بار بار زور سے چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی۔ ادھر سے اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ جنت سے مینڈا لے جاؤ اور اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دینا، اسماعیل کی جگہ پر وہ مینڈا جنت کا لے جاؤ۔ اب جبرائیل جب وہاں سے آئے، ادھر کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کا خلیل اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، تو اس جبرائیل کی منہ سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنا عظیم قربانی کا جذبہ ہے۔ اس جذبے پہ حیران ہو کر جبرائیل کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر سے جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اس کے اسماعیل کی جگہ پر مینڈے کے اوپر چھری چل گئی، اپنی آنکھوں سے جب پٹی اتائی دیکھا اسماعیل تو سامنے بیٹھے ہیں اور ذبح وہ جنتی مینڈا ہو گیا، تو ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا سامنے مینڈا ذبح ہے اور اللہ نے ان کو بچا دیا، ان کی قربانی قبول ہو گئی، تو اسماعیل کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو اپنے ان دوستوں کی یہ ادا اتنی پیاری اور محبوب لگی کہ فرمایا قیامت تک کے لیے یہ ان کی یادگار میں ان کے جو ہے اس وفائی اور اللہ کے راستے میں قربانی کے اس جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا تم پر یہ واجب ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک میرے ان عظیم دوستوں کی یادگار میں تم نے بھی یہ الفاظ کہنے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو گویا آج آپ کے سامنے چوتھی بات یہ ذکر کی کہ عشرہ ذی الحجہ میں ہماری طرف جو چوتھا حکم متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی اتوار والے دن فجر کی نماز سے لے کر جمعرات والے دن عصر تک یہ تکبیر ہر مرد کے لیے، ہر مسلمان مرد کے لیے واجب اور ضروری ہے، اور اسی طرح ہر بالغ عورت کے لیے بھی واجب اور ضروری ہے، خواہ وہ شہری ہے یا دیہاتی ہے، مقیم ہے یا مسافر ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، اس پر ضروری ہے، واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت
جماعت کے بغیر فرض نماز کے فوراً سلام پھیرنے کے ساتھ ہی ایک دفعہ یہ تکبیر لازمی اور ضروری ہے۔ اگر انہی ایام میں یعنی 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک درمیان میں کسی بندے سے کوئی فرض نماز قضا ہو گئی، مثلا 10 ذی الحجہ کی عصر کی نماز اس سے قضا ہو گئی، اب اس قضا نماز کو انہی ایام میں یعنی جمعرات سے پہلے اگر یہ اپنی اس عصر کی نماز کی قضا ادا کر رہا ہے تو پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قضا نماز کے ساتھ یہ تکبیر کہے۔ لیکن اگر انہی ایام میں اس سے نماز کوئی قضا ہو گئی لیکن اس کی قضا اب یہ ادا کر رہا ہے 20 ذی الحجہ کو یا 25 ذی الحجہ کو، تو اب یہ تکبیر پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ تو بہرحال یہ تفصیلاً یہ بات ذکر ہو گئی، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی بندہ اس میں کوتاہی کرتا ہے، فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، تکبیر بھی، تو ایک فرض ضائع ہو گیا اور ایک واجب، تو دگنا گناہ گار ہے۔ لہٰذا کوشش کرے کہ ان ایام میں، ویسے تو ساری زندگی میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن کم از کم ابھی ان ایام میں تو وہ کوشش کرے ایسا نہ ہو کہ 2 گناہ ایک ساتھ، یعنی فرض بھی چھوٹ رہا ہے، واجب بھی، اللہ اکبر تکبیر تشریق جو ہے یہ بھی چھوٹ رہی ہے، فرض نماز عام دنوں میں اگر اس سے نماز چھوٹے تو صرف فرض رہ گیا، لیکن اب اس سے 2 حکم ضائع ہو رہے ہیں، فرض بھی اور واجب بھی، تو لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ 5ویں اور آخری بات جو عشرہ ذی الحجہ میں ہماری طرف اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے وہ قربانی کا حکم ہے۔ قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے، حضرت آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ مختصر یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، آباد ہوئے، تو ان کے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، اور ترتیب یہ تھی چونکہ بہن بھائی کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو جڑواں لڑکی اور لڑکا پیدا ہوں وہ آپس میں سکے بہن بھائی شمار ہوتے تھے اور ان کا نکاح آپس میں جائز نہیں تھا۔ لیکن ایک جوڑا جو پیدا ہوتا تھا اور دوسرا جو جڑواں پیدا ہوتا، یعنی ایک لڑکا اور لڑکی، ایک جڑوے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی اس کا نکاح دوسرے جڑواں بچہ جو پیدا ہوتے ان کے ساتھ ہوتا، اور اس ترتیب سے یعنی اس دور میں نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے سلسلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو ایک ساتھ پیدا ہوں وہ سکے بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح تو جائز نہیں، لیکن ایک جڑوے کے ساتھ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو، ان میں سے جو لڑکی ہے دوسرے جڑوے کے ساتھ جو لڑکا ہے اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا۔ تو حابیل اور قابیل یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ جو قابیل تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی یہ تھوڑی خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل کہنے لگا میرے ہی ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اسی سے شادی کروں گا، لیکن شریعت میں آدم علیہ السلام کے دین میں یہ سکے بہن بھائی شمار ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا، جائز نہیں تھا۔ بہت سمجھایا لیکن قابیل کہنے لگا میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی ہی سے نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تیری بہن ہے۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہوگا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل کے ساتھ۔ لیکن قابیل کہنے لگا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی سے، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بھی نہیں مانتے تو قربانی پیش کرو، جن کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی بس وہی حق پر ہے۔ تو قابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی، حابیل نے بھی۔ حابیل جو تھا اس کے پاس بیر بکریاں وغیرہ تھی،
اور قابیل کھیتی باڑی وغیرہ کرتا تھا۔ حابیل نے ایک مینڈا پیش کیا قربانی کے لیے، اور قابیل نے کچھ غلہ اناج وغیرہ۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ علامت تھی کہ قربانی کھلے میدان میں رکھ دی جاتی، آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوتی وہ آگ اسے کھا جاتی، راکھ کر دیتی۔ اب حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تو اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، آسمان سے آگ آئی اور اس کی جو قربانی تھی مینڈا وہ آگ جلا گئی، اور جو قابیل کی قربانی تھی اناج وغیرہ وہ وہیں پڑا رہا۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا اور زیادہ حابیل کا دشمن بن گیا۔ قرآن کریم میں 6 پارے میں تفصیل سے یہ واقعہ ہے کہ قابیل کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں ضرور اب قتل کروں گا، اپنے بھائی سے کہا۔ تو بھائی نے نرمی سے ذرا بھی غصہ نہ کیا، محبت اور شفقت ہمدردی سے کہا کہ اے میرے بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ کے ہاں قربانی ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو دل کے مخلص ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، لہٰذا میری قربانی اگر اللہ نے قبول کی ہے تو تیری قربانی قبول نہیں کی، اس میں میرا قصور نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا حابیل نے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک اصول قیامت تک کے لیے بتلا دیا کہ قربانی کے لیے پرہیزگار ہونا ضروری ہے، اور جو ہے دل کا مخلص صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، نام و نمود یا اسی طرح فرمایا کہ شہرت دکھلاوا نہ ہو۔ تو حابیل نے اسے کہہ دیا، باقی تفصیل قرآن کریم کے 6 پارے میں ہے کہ قربانی کا یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا اور ہمیشہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ قربانی ہی کے ساتھ یہ سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو جائے، یہ دنیا کا سارا نظام جو ہے رک جائے، دنیا کا سارا نظام جو ہے رک جائے قربانی ہی سے۔ آپ دیکھیے کہ آسمان جب سے بنایا گیا، سورج چاند ستارے قربانی دے رہے ہیں، تمام انسانیت کو روشنی پہنچا رہے ہیں۔ یہ اس وقت سے آج تک انسانوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ زمین کو دیکھیے کہ یہ زمین اس انسان کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ اس زمین کو چیرا جاتا ہے، اس کو پھاڑا جاتا ہے، اس کو جو ہے اسی طرح یہ زمین جو ہے غلہ اناج اور اسی طرح اپنے پیٹ سے انسان کو رنگا رنگ جو ہے پھل دے رہی ہے۔ زمین انسان کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ اس طرح جانوروں کو دیکھیے، وہ انسان کے لیے اپنے آپ کو ذبح کر دیتے ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ والدہ کو دیکھیے کہ وہ جو ہے کس طرح مشقتوں سے اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے، 9 مہینے کس تکلیف میں اپنے بچوں کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور اس کے بعد کتنی قربانیاں۔ اسی طرح والد کو دیکھیے کہ وہ کس طرح گرمی سردی نہیں دیکھتا، اپنی اولاد کے لیے قربانی۔ غرض مختصر یہ ہے کہ یہ دنیا کا سارا نظام قربانی سے چل رہا ہے۔ اگر یہ قربانی کا جذبہ ختم ہو جائے تو یہ سارا نظام رک جاتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اپنے بیٹے کی پیش کی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی۔ قرآن کریم میں غالباً 22ویں پارے میں ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے میرے خلیل میں نے تو تجھے خواب میں آزمایا لیکن تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، جو ہمارے ساتھ وفا کرتے ہیں ہم ان سے بے وفائی نہیں کرتے، نیکوکار لوگوں کو ہم اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ جا تیرا نام سارے زمانے میں ہمیشہ تیرا نام محبتوں سے لیا جائے گا۔ دنیا میں 2-4 شخصیت ایسی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں عقیدت سے دیکھا جاتا ہے، ان میں ایک حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں، ہر مذاہب کے اندر ان کی قربانی کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہی میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ دنیا کے باقی مذاہب میں ہندو بت پرست بھی امام حسین کی اس قربانی پہ جو ہے داد دیتے ہیں اور محبت سے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ قیامت تک کے لیے اس قربانی کے جذبے کو زندہ رکھا جائے گا۔ تو عشرہ ذو الحجہ میں پانچواں اور اہم حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہی یہ قربانی کا جذبہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ اور جب عشرہ ذو الحجہ کے آخری ایام شروع ہو جائے، حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ کو جانور ذبح کرنا حلال طریقے سے، اس سے محبوب عمل کوئی نہیں ہے۔ جب بندہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے تو فرمایا زمین پہ خون گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اس قربانی کے جذبے کو دیکھتے ہوئے کل قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اس کے جو ہے اپنے خون اور کھروں سمیت جو ہے اس کے نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا اور اس کے نیکیوں کے پلے کو باری کرے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ پولیس رات سے اس کے لیے معاون و مددگار ہوگا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، فضائل کی کتب میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ اس قربانی پہ اللہ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس پہ ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں نیکی دی جائے گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا فصوف یعنی اون پہ بھی اجر ملے گا؟ جیسے کہ دمبے وغیرہ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ انتہائی باریک اور گنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ لازماً اس عظیم فریضے کے اندر کوتاہی نہ کرے۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جس بندے کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی کی مقدار مالیت ہے، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 1,44,000 کے قریب ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے اس کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ 1.5 لاکھ کے قریب تقریباً مالیت، خواہ پیسے ہیں، سامان تجارت ہے یا اسی طرح جو ہے زمین ہے یا دیگر کوئی ایسی چیز جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر اس شخص پر قربانی تو واجب ہے لیکن اس وقت اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہے تو فرمایا اب یہ قرض لے کر بھی قربانی کرے، اس پر لازم ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ قرض لے کر قربانی نہیں ہوتی، تو بات ایسی نہیں ہے۔ قرض لے کر قربانی ہوتی ہے اگر وہ بندہ صاحب نصاب ہے، نقدی رقم اس کے پاس نہیں ہے لیکن ہے وہ صاحب نصاب، پیسے ابھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، فرمایا کسی سے قرض لے کر وہ قربانی کرے، قربانی اس پر واجب ہے۔ اور دوسری یہ صورت کہ ایک بندہ صاحب نصاب نہیں لیکن وہ نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے، آیا قرض لے کر وہ قربانی کر سکتا ہے؟ تو فرمایا اس میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ قرض لے کر قربانی نفلی کرنا چاہتا ہے، اس کا جذبہ ہے، تو فرمایا وہ کر سکتا ہے، قربانی اس کی ہوتی ہے۔
اور اسی طرح قربانی کے اندر اس چیز کا بھی خیال کیا جائے کہ جانور کو ہر عیوب کے اعتبار سے پرکھا جائے، ان کے عیوب جو ہے اپنے علماء سے پوچھے جائیں کہ میں قربانی لے رہا ہوں، اس کی فلاں عیب ہے، آیا اس کی جائز ہے قربانی یا نہ، تو یہ تفصیلاً اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ تو اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ کسی جانور کے کسی عضو میں 1/3 سے زیادہ اگر کوئی عیب ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ مثلاً ایک جانور ہے، اس کا کان 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے تو ٹھیک ہے، 3 حصے 1/3 حصے سے زیادہ وہ کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح کوئی ایسا جانور ہے جس کی آنکھ جو ہے خراب ہے، 1/3 سے زیادہ آنکھ دکھا، تو فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا پاؤں لنگڑا ہے، 1/3 سے زیادہ وہ خراب ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اسی ترتیب سے کہ کسی بھی عضو کو اندازہ کیا جائے اس کے اندر عیب ہے جو 1/3 سے زیادہ ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح جو جرسی گائے ہے، یعنی کہ جو بیل ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ لے کر انجیکشن کے ذریعے جو گائے کی پیداوار کی جاتی ہے، ایسی جرسی گائے کی قربانی بھی فرمایا مشکوک ہے۔ لہٰذا قربانی ایک عظیم عمل ہے، مشکوک چیز سے بچا جائے تو جرسی گائے کی قربانی سے بھی اجتناب کیا جائے۔ بہرحال اونٹ کے لیے 5 سال، 6 سال میں وہ داخل ہو گیا ہو، اور گائے بیل کے لیے 2 سال، 3 سال میں وہ داخل ہو گیا ہو، بھیڑ اور دمبا بکری وغیرہ کے لیے 1 سال اور دوسرے سال میں وہ داخل ہو گیا ہو۔ اگر ایسا کوئی دمبا ہے جو 6 مہینے کا ہے لیکن اتنا موٹا بھربا ہے، تکڑا ہے، تو لگتا وہ 1 سال کا ہے لیکن عمر 6 مہینے ہے، تو ایسے دمبے کی بھی قربانی جائز ہے۔ تو اونٹ 5 سال، 6 سال میں داخل ہو گیا ہو، گائے بیل بھینس 2 سال اس کی عمر ہو، 3 سال میں داخل ہو گیا ہو، بیر دمبا بکری 1 سال دوسرے سال میں، بڑے جانور میں فرمایا 7 آدمی جامل ہو سکتے ہیں، چھوٹے جانور میں 1 ہی بندہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم حکم یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں گزشتہ جمعہ میں بھی ذکر کیا گیا کہ جس بندے پہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ خود اپنی نہیں کرتا، اپنی والدہ کی طرف سے پہلے 7 پوری کرتا ہے، پھر اپنی جو ہے بیوی کی طرف سے، پھر اپنی طرف سے۔ تو اس میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر خود قربانی واجب ہے، اپنی نہیں کرتا، اپنے باپ یا والدہ کی طرف سے پہلے 7 قربانی پوری کرتا ہے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنی طرف سے بھی واجب قربانی کرتا ہے لیکن 7 اپنے والدین کے لیے علیحدہ حصہ ڈالتا ہے تو وہ صورت تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی واجب چھوڑ کر اپنی والدہ یا بیوی یا کسی اور کی طرف سے 7 ترتیب سے کرتا ہے تو یہ طریقہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہ صورت بھی ہے کہ حدیث شریف میں ہے خود بھی قربانی کیجئے، اپنے مرحومین کے لیے بھی حصہ ڈالیے۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ مل کر یعنی کہ 2-3 بھائی مل کر اپنی حصہ علیحدہ اپنی قربانی کر رہے ہیں، لیکن تینوں مل کر ایک حصہ اپنے مرحوم والدین کے ثواب کے لیے کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ علی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد ہمیشہ ایک حصہ اپنا اور ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے تھے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک حصہ، یعنی ایک حصہ اپنا اور ایک محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف سے بھی حصہ ڈال دے تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ مزید تفصیل اپنے علماء سے پوچھ کر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت